أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. صدق الله العظيم. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 20 سے درس ہو رہا ہے. شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو بیان کیا، قیامت کے قائم ہونے کو، قیامت کی منظر کشی اس کو بیان کیا، اور پھر بیچ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ جب قرآن اتر رہا ہو تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، آپ خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے، ہمارے ذمے ہے، ہم یہ کام کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ اب یہاں سے قیامت ہی کو بیان کیا جا رہا ہے. کلا، خبردار، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تحبون العاجلہ، تم پسند کرتے ہو جلد حاصل ہونے والی کو، تم پسند کرتے ہو العاجلہ، جلد حاصل ہونے والی کو، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. مطلب کیا ہے؟ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم پسند نہیں کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، نقد چاہتے ہو، ادھار کو پسند نہیں کرتے ہو. مطلب کیا ہے؟ یہاں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں. اللہ کا وعدہ ہے، نماز پڑھو گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، روزہ رکھو گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. اور جو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں ان کا نتیجہ اور ثمرہ ہمیں یہیں جلد حاصل ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو کیا ہو گیا کہ تم جلد حاصل ہونے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ یہ دنیا کی چیزیں سب کی سب فنا ہونے والی ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے. کلا، خبردار، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی یا جلد ختم ہو جانے والی کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اور جو باقی رہنے والی ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو. اگر غور کیا جائے تو یہ خطاب آج مجھ سے اور آپ سے کیا جا رہا ہے. یہ نافرمانوں سے نہیں، جو قیامت کو مانتے نہیں ہیں ان سے خطاب نہیں، بلکہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے کہ غور کرو کہ تم دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو اور آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. اگر غور کیا جائے تو ہم جتنی محنت دنیا کے لیے کر رہے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی آخرت کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسجد میں آنے والے ہیں، وہ غور کریں. اگر اندازہ لگائیں گے ہم تو 24 گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم ہم آخرت کے لیے لگا رہے ہیں اور کتنا ٹائم ہم دنیا کے لیے لگا رہے ہیں. یہ متنبہ کیا جا رہا ہے. خبردار، کلا کا مطلب ہے یہاں خبردار، یہ کلا تنبیہ کے لیے یہاں پر ہے کہ خبردار، غور و فکر کرو. بل تحبون العاجلہ، تم جلد حاصل ہونے والی یا جلد ختم ہو جانے والی چیز کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو باقی رہنے والی جو چیز ہے اس کو تم چھوڑ چکے ہو، اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو، اس کی تیاری میں لگو. پھر قیامت کی منظر کشی. وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ، اس دن، ناظرۃ، تر و تازہ، حشاش بشاش، بارونق. کچھ چہرے قیامت کے دن حشاش بشاش ہوں گے، بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کے حکموں کو پورا کیا، اپنے رب کی معرفت حاصل کی، اس کی ناراضگی سے بچے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. الی ربها ناظرہ، الی ربها، اپنے پروردگار کی طرف، ناظرۃ، دیکھنے والے ہوں گے.
اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اور سب سے بڑی جو نعمت جنت کے اندر جنتیوں کو حاصل ہوگی وہ پروردگار کا دیدار ہوگا، وہ محبوب کا دیدار ہوگا، وہ محب کے لیے محبوب کا دیدار ہوگا۔ ہم سب کو اللہ سے محبت ہے، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے بہت محبت ہے۔ اب محبوب کا دیدار ہوگا کب؟ قیامت کے دن، وہاں جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہل نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ ترون الشمس والقمر، کیا تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سترون ربکم، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ جس طرح سورج اور چاند کے دیکھنے میں کسی کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی آگے کسی دوسرے کے لیے آڑ نہیں بنتا ہے، سب لوگ بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں چاند کو یا سورج کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خطاب فرمائیں گے اور بندوں سے یہ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تو اور نعمتیں کچھ دوں میں؟ تو لوگ آگے سے جواب دیں گے، پروردگار کیا آپ نے ہم کو جنت عطا نہیں کی، جنت کی نعمتیں آپ نے عطا نہیں کی، آپ نے ہمیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دیا، یہ بہت بڑی نعمتیں آپ نے عطا کی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ پروردگار فرمائے گا کہ نہیں، میں تمہیں اور نعمت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور جیسے پردے ہٹیں گے سب کے سب پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ہفتے میں ایک دن ایک مقام ہوگا جہاں پر منبر لگائے جائیں گے، بڑی بڑی کرسیاں لگائی جائیں گی، اور لوگ آ کر ان پر بیٹھیں گے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بیٹھیں گے، کرسیوں پر بیٹھیں گے، ممبروں پر نور کے ممبر ہوں گے ان پر بیٹھیں گے، خوشبو کے ٹیلے ہوں گے ان پر بیٹھیں گے، اور اپنے پروردگار کو سامنے دیکھیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جب اللہ کا دیدار کرنے کے بعد واپس لوٹ کر اپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی جو بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، وہ قسم کھا کر کہیں گی کہ جس وقت تم یہاں سے گئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب تمہاری خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو گیا ہے، تمہاری خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہ پروردگار کا دیدار بندوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات اور سب سے زیادہ لذت کی چیز ہوگی قیامت کے دن وہاں جنت کے اندر، اور لوگوں کو انتظار رہے گا کہ کب دوبارہ پروردگار کا ہمیں دیدار ہو۔ پھر بعض لوگوں کو ہفتے میں دیدار ہوا کرے گا، اور بعض لوگوں کو صبح اور شام، اور بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جن کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، پروردگار کو وہاں دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہاں ہماری نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ ہماری نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ البتہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عالم بالا میں اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اس وقت عرض کیا کہ ربی ارینی انظر الیک، پروردگار مجھے دیدار کرا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو آپ مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی میں سے اس چھوٹی انگلی کے برابر تجلی نازل فرمائی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ ہمیں وہ صلاحیت اور استعداد عطا کرے گا، ہماری نگاہ کو اتنا تیز کر دے گا اور وہ صلاحیت اور استعداد اس میں پیدا کر دے گا کہ ہم پروردگار کو وہاں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔
وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے یومئذ اس دن ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ اور کچھ چہرے یومئذ اس دن باسرۃ اداس ہوں گے، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، وہ ان کے اوپر گھبراہٹ چھائی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ ڈر رہے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن وہ یقین کر رہے ہوں گے، ان یفعل بها فاقرہ کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، ان یفعل بها کہ ان کے ساتھ کاروائی کی جائے گی، فاقرۃ فقار و زہر سے نکلا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کمر میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو فاقرہ کا مطلب ہوگا کمر توڑ دینے والی چیز۔ تظن وہ خیال کریں گے، وہ یقین کریں گے، ان یفعل اس بات کا کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا فاقرۃ کمر توڑ دینے والا معاملہ، کمر توڑ دینے والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وہ جہنم کو دہکتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ آگ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے آگ کا، اور وہاں سانپ اور بچھو ہے اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کلا خبردار، اذا بلغت التراقیہ جب روح پہنچ جاتی ہے، التراقیہ ہنسلی تک، جب روح پہنچ جاتی ہے ہنسلی تک۔ اللہ اب یہاں سے موت کا منظر ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ذرا موت کے منظر کو یاد کرو، جس وقت دنیا سے تمہارے جانے کا نمبر آتا ہے اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کلا خبردار، اذا بلغت التراقیہ اذا جب بلغت پہنچ جاتی ہے روح، التراقیہ، التراقیہ یہ ترقوت ان کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں یہ جو ہڈی ہے گلے کی ہڈی، ہنسلی کی ہڈی، تو یہاں تک جب روح پہنچ جاتی ہے یعنی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، سب طرف سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، حکیم جواب دے دیتے ہیں کہ مرض لا علاج ہے، اب اس کا علاج نہیں ہوگا، لے جاؤ اس کو گھر، 2-4 دن تک رکھو اس کو، اب کوئی علاج اس کا نہیں ہوگا، سب طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت جب جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو وہاں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب سب سے مایوسی ہو گئی ہے، لیکن کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اسی کو لایا جائے، وہ جھاڑ پھونک کرے، یا تو شفا ملے یا پھر آسانی سے اس کی روح ہی نکل جائے۔ وقیلہ اور کہا جاتا ہے، من ہے کوئی، راقن جھاڑ پھونک کرنے والا، وقیلہ اور کہا جاتا ہے، من کوئی ہے، راقن جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اسی کو لاؤ۔ اب ڈاکٹر اور حکیموں سے مایوسی ہو گئی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَظَنَّ اور وہ جانے والا خیال کر رہا ہوتا ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ کہ اب وہ جدا ہونے والا ہے، وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں اور حکیموں کو یا جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے کا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور بس دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے چل بستا ہے۔ وَظَنَّ اور وہ یقین کر لیتا ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ کہ اس کے لیے جدائی کی ہے، اب جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ پنڈلی چمٹ گئی، بالساقی پنڈلی کے ساتھ، اب پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اب جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے پیروں کی طرف سے، تو پنڈلی ایک دوسری پنڈلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ پھر ایسے ہی رہ جاتی ہے کہ اب حرکت اس کی بند ہو جاتی ہے، پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، دنیا سے جانے کا نمبر اس کا آ گیا۔ والتفت الساق بالساق اور پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، الی ربک تیرے پروردگار کی طرف، یومئذ اس دن ہے، المساق ہکا کر لے جانا، تیرے پروردگار کی طرف جانا ہے، اب اس کو لے جایا جائے گا رب کی طرف، اللہ کی طرف لے جایا جائے گا، اللہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اور حال اس کا کیا ہے؟ فلا صدقا نہ تو اس نے تصدیق کی،
نہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو مانا، نہ آخرت کا اس نے یقین کیا تھا، نہ قرآن کی اس نے تصدیق کی تھی، نہ پیغمبر کی اس نے تصدیق کی، فلا صدقہ، اس نے تصدیق نہیں کی۔ بعض دفعہ زبان سے تو اقرار کرتا تھا لیکن عملی میدان میں انکار کرتا تھا، عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہاں اللہ ایک ہے لیکن پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا رہا ہے۔ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے لیکن عملی زندگی میں ان کو نمونہ نہیں بنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ آخرت ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ تو فلا صدقہ، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، تصدیق بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی۔ پھر کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبَ، بلکہ اس نے جھٹلایا، کذب، تصدیق نہیں کی، جھٹلاتا رہا، زبان سے یا عملی طور پر جھٹلاتا رہا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرتا رہا، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتا رہا، قیامت کے قائم ہونے کا انکار کرتا رہا، نہیں مانا، تکذیب کی، جھٹلایا، وَتَوَلَّى، اور اعراض کیا۔ اللہ کا منادی آواز لگاتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، یہ اپنی دکان ہی کو بڑا سمجھ رہا تھا، یہ اپنے کاروبار کو بڑا سمجھ رہا تھا، یہ اپنی گپ شپ کی مجلس کو بڑا سمجھ رہا تھا، یہ اپنے کھیت کو بڑا سمجھ رہا تھا، اپنے کام کاج میں لگا رہا، اللہ کے حکم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وَتَوَلَّى، اور اس نے اعراض کیا۔ اللہ کا منادی کہہ رہا تھا، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، آ جاؤ نماز کے لیے، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وَتَوَلَّى، اس نے اعراض کیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، ثم ذهب، پھر وہ چلا گیا، الى اهله، اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، يتمطى، اکڑتا ہوا، اکڑتے ہوئے جاتا تھا۔ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب اکڑ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آ گیا تو واقعتاً اللہ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور اگر حکم پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب اپنے آپ کو اور اپنے کام کاج کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، یہ اکڑ کے اندر آ گیا۔ اللہ فرماتے اولا لکا فاولا، اولا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لکا تیرے لیے، فاولا پھر ہلاکت ہے، ثم اولا پھر ہلاکت ہے، لکا تیرے لیے، فاولا پھر ہلاکت ہے، پھر تباہی ہے، بربادی ہے تیرے لیے، 4 مرتبہ ہلاکت۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ موت کے وقت میں بھی یہ ہلاک ہو گیا، تباہی آ گئی۔ اس کے بعد قبر میں پہنچا، وہاں بھی تباہی ہے اس کے لیے۔ پھر میدان محشر میں حاضر ہوا، وہاں بھی تباہی ہے۔ اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا گیا، وہاں بھی تباہی ہے۔ 4 تباہیاں ہیں اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی تصدیق نہیں کی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی۔ اس کی سزا اب اس کے لیے یہ ہوگی کہ ہلاکت ہوگی مرتے وقت بھی، اور مرنے کے بعد قبر میں، عالم برزخ میں بھی، پھر میدان محشر میں بھی، پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں بھی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یحسب خیال کرتا ہے، الانسان انسان، ان یترکا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدن بیکار، ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کو، یعنی ایسے ہی بنایا گیا ہے، کسی مقصد کے تحت اس کو نہیں بنایا گیا ہے۔ نہیں، اللہ کے اس کارخانے میں ایک ذرہ برابر چیز بھی بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت اللہ نے بنایا ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو بنایا ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انکم خلقتم الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بیکار نہیں بنایا گیا ہے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ بیکار ہے، اس لیے وہ دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان خیال کرتا ہے، ان یترکا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدن بیکار، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے اس کو بنا دیا گیا؟ نہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، الم یکو
کیا نہیں تھا وہ نطفتن ایک قطرہ، نطفہ من منی، منی کا ایک منی کا قطرہ نہیں تھا، یمنا جو ٹپکایا جاتا تھا، جو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، پھر وہاں اللہ نے اس کو بنایا اور بنانے کے بعد کامل اور مکمل کر کے اس دنیا کے اندر لایا اور یہاں پھر اس کی پرورش کا انتظام کیا۔ پرورش کا انتظام کرنے کے بعد جب یہ بڑھتا چلا گیا، بڑا ہو گیا، اب رب ہی کا نافرمان ہو جاتا ہے، اب اس کے حکموں کو توڑتا ہے، اب اس کو ناراض کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی رضا کو تلاش نہیں کرتا ہے۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں انسانوں کو کہ اپنی اوقات کو، اپنی پیدائش کو یاد کرو، کس طرح تمہارے رب نے تمہیں بنایا ہے۔ جب اس نے تمہیں اس طرح بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کے حکموں کو پورا کرو۔ الم یک نطفۃ من منی، کیا وہ نہیں تھا نطفہ، ایک قطرہ من منی، منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا تھا، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون یا گوشت کا لوتھڑا بن گیا، فخلق فسوا، پھر پروردگار نے اس کو برابر کر دیا، یعنی اس کے جسم کے اعضاء بنائے۔ پہلے خون تھا، پھر جمع ہوا خون ہو گیا، پہلے تھا پانی کا قطرہ، اللہ نے اس کو پھر خون کی شکل دے دی، خون کے بعد جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کی ایک بوٹی بنا دی، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت لگا دیا اور پھر کامل اور مکمل بنا کر دنیا کے اندر لایا۔ اور فجعل منہ زوجین، پھر بنایا اس نے اس سے، یعنی اسی ایک ناپاک قطرے سے بنایا، الزوجین جوڑے، الذکر نر، والانثى اور مادہ، مذکر اور مؤنث، کسی کو نر بنا دیا، کسی کو مادہ، کسی کو لڑکا بنا دیا، کسی کو لڑکی بنا دیا۔ یہ اس پروردگار کی کاریگری ہے، جس کو جو چاہا اس نے بنا دیا۔ تو جس رب نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، الیس ذالک بقادر، الیس ذالک، کیا وہ نہیں ہے، بقادر، قادر، علی، اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ جس رب نے تمہیں پہلے بنایا، کیا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے اور وہ سب کو زندہ کرے گا، ایک ایک کو زندہ کرے گا۔ کوئی چھپنا چاہے گا چھپ سکے گا؟ نہیں چھپ سکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے، اس کے بعد فرماتے تھے، بلا، کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں بھی اس پر گواہوں میں سے ہوں کہ پروردگار دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا۔ بات شروع کی تھی اسی بات سے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں ہم ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، دوبارہ جمع نہیں کریں گے، آخر میں پھر اسی پر ختم کی کہ الیس ذلک بقادر۔ یہ پورا مضمون پڑھ لو اور پھر خود فیصلہ کرو، کیا تمہارا پروردگار اس بات پر قادر نہیں ہے، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جن کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے ان میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، اور جن کے چہروں پر اداسی چھائی ہوگی ان میں شامل ہونے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔